تو اب یہاں پر ایک اور حقیقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز جس وقت سجدے میں سب لوگ پڑ جائیں گے تو کچھ لوگوں کو اس وقت توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہاں پہ کیا بتائی گئی کہ جب وہ صحیح سالم تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو ایسے لوگ انکار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھیں تختے کی ہو جائیں گی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ریاکاری، ناموری، شہرت کے لیے نمازیں اور عبادت پڑھنا، تو ایسے لوگ بھی اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے نا، کہ جب سب سجدے میں پڑے ہوں اور ایسے لوگوں کی کمر ہی تختے کی ہو جائے اور وہ سجدہ نہ کر سکیں۔ تو ریاکاری کے بارے میں بھی آتا ہے، اور پھر منافق کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ تو چاہے غفلت میں انسان نمازیں چھوڑے، سجدے چھوڑے، تو بھی اس دن اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور کوئی شخص ریاکاری میں نمازیں پڑھتا ہے تو بھی اس روز اس کو توفیق نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی۔ اور اگر کسی کے اندر نفاق کی بیماری ہے تو وہ بھی اس دن اس سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو سجدہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ان سجدوں کی لذت کو آج اس دنیا میں محسوس کریں۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دفعہ جتنی ہم لوگ دورہ قرآن پڑھ رہے تھے اور بار بار تسبیح کا ذکر، بار بار کے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی مخلوق تسبیح کرتی ہے، اور بار بار ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح شام تسبیح۔ تو جب نماز میں تسبیح آتی ہے رکوع اور سجدے میں، تو خاص طور پہ دھیان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی اور پھر خاص طور پہ سجدے میں، جو اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قرب کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔